کہ جب آپ نے کسی بندے کو پھنسانا، آپ ایک بلا وجہ نہ آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے نہ کوئی الزام ہے اسپیسیفک، ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا، عوام کو اکسانا اور انارکی پھیلانے کی کوشش کرنا، یہ بالکل ویگ الزامات ہیں اور جھوٹے الزامات ہیں. صحافی اپنی خبر کر رہا ہوتا ہے، آپ کو خبر سے اختلاف ہو سکتا ہے، آپ تردید کیجئے. اور میں ہمیشہ سے یقین رکھتا ہوں کہ جھوٹ کا جواب سچ ہوتا ہے. اگر آپ سچے ہیں، آپ فیکٹس لے آئیے. اگر اسپتالوں میں لوگوں کی شہادتیں نہیں ہوئیں، کوئی نہیں کسی جماعت کے کارکن لائے گئے، چاہے پی ٹی آئی ہے یا آپ کے رینجرز کے ہیں، تو آپ لائیے، فیکٹس لے آئیے. تو جب یہ سب کچھ موجود ہے، ریکارڈ پر موجود ہے، تو مطیع اللہ جان کو اٹھانے کی ضرورت کیوں پڑی تھی؟ آپ کو حرمیت پر ایف آئی آر کی ضرورت کیوں پڑی ہے؟ سادہ سی بات ہے نا. اس کا مطلب ہے آپ جانتے ہیں آپ جھوٹے ہیں، آپ کا بیانیہ نہیں چل رہا، اب آپ ایف آئی آرز کاٹ رہے ہیں، آپ ہراساں کر رہے ہیں، اور پھر آپ چلا رہے ہیں کہ جی لاہور میں 150 لوگوں کے خلاف ایف آئی آر کاٹ دی گئی ہے، ان میں سے اتنے ویلاگرز ہیں، اتنے صحافی ہیں، اتنے یہ ہیں. یہ بائی دی وے یہ کوئی فرق نہیں ہونا چاہیے کہ کون سا ویلاگر ہے اور کون سا صحافی ہے، کیونکہ جو ویلاگ ہے، جو یوٹیوب ہے یا جتنے ڈیجیٹل پلیٹ فارمز ہیں، یہ ایک اور ایونیو ہے صحافت کا. یہ نہیں ہے کہ صرف جو ٹی وی یا اخبار میں کام کر رہے ہیں صرف آپ ان کو صحافی کہہ کے باقی سب کو پرگڑتے رہیں. آپ نے بہت سے لوگوں کو بے روزگار کیا ہے، وہ اس الٹرنیٹ میڈیا پر آئے ہیں اور یہاں سے وہی صحافت جاری رکھے ہوئے ہیں. مطیع اللہ جان صاحب کو اتنا عرصہ میڈیا سے مین اسٹریم سے باہر رکھا گیا، لیکن انہوں نے اپنی صحافت زندہ رکھی اسی یوٹیوب پر. تو آپ اس طرح کے فرق کرنے لگ گئے اور کرنے لگ گئے. سب کچھ ایک شرمناک، ایک وہ جسے کہتے ہیں مہم ہے اور ایک سازش ہے صحافی کمیونٹی کو تقسیم کرنے کی. اور اس میں مجھے افسوس ہوتا ہے بعض اوقات ہمارے بھی کئی جو اپنی برادری کے لوگ ہیں، جن کو میں اب جز وقتی تحقیقاتی صحافی کہتا ہوں، وہ لوگ اب بیٹھ کے حکومتی بیانیے دے رہے ہوتے ہیں، جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں ان صحافیوں کے خلاف کارروائیوں کو، حالانکہ انہی کارروائیوں کو ماضی میں وہ مذمت کرتے تھے. تو پیمانہ تو نہیں بدلنا چاہیے کہ آپ کہیں کہ جسے کہتے ہیں کہ اسد طور کے خلاف ایف آئی آر تو قابل مذمت ہے، لیکن اگر حمید کے خلاف ہو تو خیر ہے، وہ تو ہم نہیں جانتے، ہم اس کو نہیں، اس کے پوائنٹ آف ویو کو سپورٹ کرتے ہیں. آزادی اظہار رائے تو سب کو حاصل ہے، حمید کو بھی حاصل ہے، نادر بلوچ کو بھی حاصل ہے، اور مجھ جیسے معمولی صحافی کو بھی حاصل ہے. تو یہ ہر لحاظ سے قابل مذمت ہے، شرمناک ہے، اور یہ پوری دنیا میں پاکستان کے بدنامی کا باعث بن رہا ہے. میں سی پی جے کی بھی سٹیٹمنٹ پڑھ رہا تھا، میں دیگر بھی دیکھ رہا تھا. آپ ہمارے میڈیا میں ڈھونڈیے کتنے ہمارے سکھ بہن بھائی آپ کو صحافی ملیں گے یا میڈیا ورکر ملیں گے. تو اگر کوئی محنت کر کے اپنا مقام بنا رہا ہے تو آپ بجائے اس سافٹ امیج کے لیے اس چیز کو کیش کریں. آپ اس کو بھی ایف آئی آر کاٹ رہے ہیں، ڈسکریج کر رہے ہیں، اور پھر دنیا میں آپ کیا دکھائیں گے کہ پاکستان ایک ایسی ریاست ہے جو تنقید کو اور جو اختلاف رائے کو دشمنی سمجھتی ہے، وہ ان کو ملک دشمن قرار دیتی ہے، ان پر ایف آئی آرز کاٹتی ہے. تو شرمناک ہے، قابل مذمت ہے. اور حرمیت سنگھ ہو یا دیگر جتنے بھی یہاں پر ہمارے ویلاگر صحافی دوست موجود ہیں جو اس وقت حکام کی طرف سے ہراساں کیے جا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پر، میں سمجھتا ہوں یہ قابل مذمت ہے، اور ہر فورم پر ان کو کور بھی کریں گے اور ان کے لیے آواز بھی اٹھائیں گے. صرف ایک ہی ہے کہ ہم خاموش ہو جائیں. مجھ پر جو مقدمہ درج کیا گیا ہے، مجھے نہیں، میرے علم میں تھا کہ میں نے گناہ کیا ہے. میرے ٹویٹر کے اکاؤنٹ کو کوٹ کر کے کہا گیا ہے کہ آپ نے ملک میں انتشار پھیلایا ہے، ملک میں بغاوت کی ہے، ملک میں جو ہے آپ نے صوبائی جو تعصب ہے اس کو فروغ دیا ہے، انتشار کو فروغ دیا ہے. مجھے میری محب وطن ہونے پر جو ہے سوالات اٹھا رہے ہیں. ارے بھائی، اس وقت جو تم لوگ بڑی بڑی کرسیوں پر بونے بیٹھے ہو، یہ پاکستان جب نہیں تھا، میری آج سے 5 سے 6 پشتیں میری ادھر کی ہیں. میرے پاس تو آپشن تھا کہ میں ہندوستان کی طرف جاتا، نہیں گیا، کیونکہ ریاست میری یہی ہے، وطن میرا یہی ہے. اور اس وقت میں ماضی میں بھی کہا، کئی دفعہ میں نے یہ بات کی ہے کہ مت کریں اس قسم کی بھونڈی حرکتیں. میں نہیں چاہتا کہ اقلیتی کارڈ کو میں ادھر آ کے کھیلوں، اور نہ میں نے کھیلنے کی کوشش کی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ شاید اقلیتی کارڈ کھیلنے کے لیے یہ شخص آ جاتا ہے، مجھے کوئی ضرورت نہیں ہے. بعزت پاکستانی جو عزت مجھے پاکستانیوں نے دی ہے، میرے پاس اس کے لیے الفاظ نہیں ہے. لیکن آپ جس طریقے سے یہ بھونڈی قسم کی ایف آئی آر درج کرتے ہیں تو اس کا پھر دنیا بھر میں کیا امپیکٹ پڑتا ہے.
वैसे भी दुनिया में हमारा जो इमेज है, ये जब से रिजीम चेंज हुआ और ये हुकूमत आई है, तो इस किस्म की भोंडी हरकतों ने पूरी दुनिया में हमारे इस खूबसूरत पाकिस्तान का चेहरा दागदार कर लिया है। आज आप देखें, पड़ोस में जो अखबारें हैं उनकी हेडलाइन आप पढ़ लीजिएगा, अरब न्यूज़ की हेडलाइन पढ़ लीजिएगा, ICJ की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा, अमेरिका के द गार्डियन की अखबार की रिपोर्ट पढ़ लीजिएगा। क्या है उसमें? वही बात जो असद तूर ने की। ये मुल्क एक गुलदस्ता है, खुदारा इसको एक गुलदस्ते की तरह रहने दे। हमारे जैसे लोग बड़ी दबी हुई कम्युनिटी से ऊपर आते हैं, अपनी मेहनत के बलबूते पर ऊपर आते हैं। सिर्फ ख्वाहिश यही होती है, सिर्फ यही कोशिश होती है कि इस मुल्क का नाम जो है एक अच्छे अल्फाजों में दुनिया भी याद रखे। खूबसूरत सी तस्वीर टेलीविजन पे जब आप देखते हैं कि मुसलमान के साथ साथ एक सिख भी बैठा है, तो वो तस्वीर जब दुनिया भर में जाती है तो दुनिया में भी लोग समझते हैं कि हाँ, सिर्फ वहाँ पर एक नहीं बल्कि दुनिया के मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग हैं। मैं तो इसलिए इस मैदान में आया, हक और सच बात करने के लिए आया। ट्विटर को आपने कोट किया है तो ट्विटर पे निकाल लीजिएगा मैंने क्या लिखा है। मजलूम की बात की है, गजा के मजलूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। गजा से भी आपको तकलीफ है। पाड़ा चिनार के मासूमों की बात की है, उससे भी आपको तकलीफ है। वजीरिस्तान के जो गयूर अवाम है जिन पर जुल्म हो रहा है उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी आपको तकलीफ है। डी चौक में बलूचिस्तान में जो हुआ उनके लिए आवाज बुलंद की, उससे भी मसला है। हिंदू जिनकी बच्चियों को किडनैप किया जाता है उन पर आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। सिखों को टारगेट किया जाता है पेशावर में, उसमें आवाज बुलंद करता हूं, तब भी मसला है। इधर डी चौक में अगर गोलियां नहीं चलाई, आपने जो मुकदमा मुझ पे दर्ज किया है आपकी, तो पहले तो आप कहते हैं कि ट्विटर 2% लोग इस्तेमाल करते हैं। अगर मेरे ट्विटर से इंतशार फैलाए तो 2% लोगों ने कैसे इंतशार फैलाया? फिर आप कहते हैं कि गोलियां नहीं चलेगी और मेरे ट्विटर से आपको ये लगता है कि गोलियां चली हैं, तो आपके वज़रा क्या कहते हैं? फिर आप कहते हैं कि सूबाई तासुब हरमीत ने फैलाया है। आपके मिनिस्टर क्या कहते हैं? यही बात करते हैं कि पख्तूनों के कार्ड यहाँ पे चेक किए जाते हैं जब वो एंट्री करते हैं। कौन चेक करता है? यही पुलिस करती है। ये जो पुलिस है ये चेक करती है। किसके कहने पे करती है? मोहसिन नकवी के कहने पर करती है। वज़ीर आज़म तो यहाँ पे है नहीं, कहाँ से हुक्म आता है और कैसे उसका पालन होता है? तो मैंने तो यही बात की जो आपके मिनिस्टर ने की। फिर आपने इस किस्म की भोंडी किस्म की FIR मुझ पे दर्ज की। आप समझते हैं यहाँ से मैंने FIR मुझ पे काटी, मैंने जमानत ली, दूसरा दिन होता है मेरे पे पेशावर पे इंक्वायरी शुरू कर देते हैं। इनका मकसद यही है कि उसी तरह जिस तरीके से दीगर सहाफ़ियों पर एक एक शहर में मुकदमे दर्ज कराए, उनको हरास किया गया, उनको तंग किया गया, उन पर ज़मीन तंग कर दी गई। मकसद सिर्फ एक ही है कि हम कहें कि जो ये कहें कि सब अच्छा है तो सब हम भी कहें सब अच्छा है। ऐसा नहीं हो सकता है। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो ठीक नहीं है आपने ठीक करना है। ये आपकी जिम्मेदारी है। आपका बदबूदार चेहरा, आपका ये बदबूदार चेहरा हम आईने में दिखाएंगे आपको कि अपने चेहरे को ठीक कीजिए साहब। आप आईने मत तोड़िए, अपना चेहरा ठीक कीजिए। सो मेरा कसूर, मेरा गुनाह यही है कि मैं पाकिस्तानियत की बात करता हूँ, मैं अपने वतन की बात करता हूँ। मैं हिंदुस्तानी चैनल पर बैठकर जिसको आप दुश्मन समझते हैं, मैं पाकिस्तान को डिफेंड करता हूँ, इसराइल को डिफेंड नहीं करता। मैं गजा के मासूमों को डिफेंड करता हूँ। यही मेरा कसूर है, यही मेरा गुनाह है जिसकी वजह से मुझ पे भोंडे किस्म के, झूठे किस्म के मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। मैं आप सबका